الحمد لله الذي فضل سيدنا ومولانا محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم على العالمين جميعا وأقامه يوم القيامة للمذنبين المتلوثين الخطائين الهالكين شفيعا فصلى الله تعالى على كل من هو محبوب ومرضي لديه صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قال الله تعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك یا رسول اللہ. دیوانوں ایک مرتبہ اور ہدیہ صلاۃ پیش فرمائیں. صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة وسلاما علیک یا رسول اللہ. دیوانوں تڑپ کر ایک مرتبہ بآواز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش فرمائیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بعدد کل معلوم لک صلاة وسلاما علیک یا رسول اللہ. حضرات، اللہ عز و جل کا احسان ہے، اس کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، اور اس پر کرم بالائے کرم یہ ہے
کہ امت میں تو پیدا فرمایا لیکن اپنے محبوب کے غلاموں کے چاہنے والوں میں ہمیں شامل فرمایا، صحابہ اکرام کے دیوانوں میں ہمارا شمار فرمایا، خلفائے راشدین کے چاہنے والوں میں ہمارا شمار فرمایا۔ اسی زمین پر، اسی آسمان کے نیچے ایک ایسی بدنصیب قوم ہے، ایسی جہنمی قوم ہے جو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر تبرہ کرتی ہیں، ان پر لعنت و ملامت بھیجتی ہیں، لیکن لعنت ان پر نہیں جاتی، خود وہ اپنے آپ پر لعنت و ملامت بھیجتے ہیں۔ میں نے قرآن مجید فرقان الحمید کی جس آیت کریمہ کی تلاوت کیا، اللہ عز و جل ارشاد فرما رہا ہے، والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک ہم المتقون، جو سچ لے کر آیا اور جس کی تصدیق کی، جس نے تصدیق کی، سچ لے کر کون آیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سچائی کو لے کر آئے، دین کو لے کر آئے، اور اس دین کی شہادت، اس دین کی تصدیق جس نے کی وہی سب سے بڑا متقی ہے۔ یہ آیت کریمہ کس کے لیے نازل ہوئی؟ یہ آیت کریمہ یار غار، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، امیر المؤمنین حضرت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں نازل ہوئی۔ اسلام میں سب سے پہلے کوئی ایمان لایا ہے تو وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، ایمان لائے۔ عورتوں میں سب سے پہلے جو ایمان لایا ہے ہماری ماں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ سب سے پہلے ایمان لائی، اور بچوں میں سب سے پہلے جو ایمان لایا ہے وہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ایمان لائے ہیں۔ تو حضرات، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جن کی شان سب سے اعلیٰ و عرفہ ہے، جن کی صحابیت کا انکار کرنے والا کافر ہے، ان پر یہ الزام لگایا جاتا ہے انہوں نے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا حق مارا ہے، جبکہ اس تعلق سے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے پوچھا گیا تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے تعلق سے وصیت کرتے خلافت کی تو خدا کی قسم میں ابو بکر عمر کی گردن مار دیتا، میں کبھی انہیں یہ حق نہ دیتا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی بات کہی ہے، اپنے بات امامت کی بات کہی تو کہا کہ ابو بکر امامت کریں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، پیارے آقا کی زندگی میں
غالباً 17 نمازیں آپ نے جو ہے تو پڑھائی ہیں۔ اپنے حجرہ مبارکہ میں سرکار ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرماتے ہیں، اے عائشہ ذرا اپنے باپ کو بلاؤ کہ وہ نماز کی امامت کریں۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والد رقیق القلب ہیں، وہ یہ بات برداشت نہیں کریں گے۔ اس طرح سرکار نے 3 مرتبہ فرمایا، کہا نہیں، ہرگز نہیں، ابو بکر ہی نماز پڑھائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اور سرکار نے یہ بھی فرمایا، میرے بعد اللہ اور میری امت کبھی اس بات کو پسند نہیں کریں گے کہ میرے بعد جو خلیفہ ہوگا وہ ابو بکر ہی ہوگا۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو خلافت عطا کی گئی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت اس بات سے آپ لگائیں کہ ایک مرتبہ ہماری ماں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آسمان کے نیچے چارپائی پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھی تھی۔ مطلع صاف تھا، چاند چمک رہا تھا، ستارے چمک رہے تھے۔ ہماری ماں نے پوچھ لیا غیب داں نبی سے، ما کانا وما یکون والے نبی سے پوچھ لیا، یا رسول اللہ یہ آسمان پر جو اتنے ستارے ہیں، اتنے ستاروں کے برابر، ان تاروں کے برابر کسی کی نیکیاں ہو سکتی ہیں؟ کسی کی نیکیاں ہو سکتی ہیں؟ معلوم یہ ہوا کہ میری ماں کا عقیدہ یہ تھا کہ میرا نبی جانتا ہے کہ آسمان میں کتنے تارے ہیں، اور یہ بھی جانتا ہے کہ کس کی کتنی نیکیاں ہیں، یہ بھی جانتے ہیں۔ یہ ہماری ماں کا عقیدہ ہے۔ تو پیارے آقا فرماتے ہیں، اے عائشہ، ہاں ہاں، آسمان میں جتنی نیکی، جتنے تارے ہیں، اتنی نیکیاں جو ہیں وہ عمر کی ہیں۔ کس کی نیکیاں ہیں؟ عمر کی نیکیاں ہیں۔ آپ کے دل میں بات تھی کہ شاید میرے والد کا نام لیں گے، میرے ابا جان کا نام لیں گے، لیکن سرکار نے مزاج کے خلاف جواب دیا، کہا اے عائشہ یہ نیکیاں جو ہیں عمر کی نیکیاں ہیں۔ تو ہماری ماں کہتی ہیں، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، یا رسول اللہ پھر میرے والد کی نیکیاں کہاں گئی؟ میرے والد کی نیکیاں کہاں گئی؟ تو حضرت رسول پاک ارشاد فرماتے ہیں، اے عائشہ عمر کی تمام نیکیوں کے برابر ابو بکر کی ایک نیکی ہے۔ ایک نیکی ہے۔ وہ کون سی ایک نیکی ہے؟ غار ثور کی نیکی ہے۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، رسالت، یا رسول اللہ، خلفائے راشدین زندہ باد۔ اور وہ کیسی نیکی ہے؟ اللہ اللہ، جب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم ہوا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ حکم پا کر سب سے پہلے اپنے دوست، اپنے یار غار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے گئے، گھر گئے، کہا اے ابو بکر، اللہ نے مجھے ہجرت کا حکم دیا ہے، اب یہاں سے مدینہ جانا ہے، مکہ کو چھوڑنا ہے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آج ہی کے دن کا انتظار کر رہا تھا، اور میں نے آج ہی کے دن کے لیے
2 اونٹنیوں کو تیار کر رکھا ہے۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دوست کے ساتھ، ابو بکر صدیق کے ساتھ جب نکلے ہجرت کے لیے اور جب غار ثور کی طرف چلنے لگے، راستہ واقعہ بہت بڑا ہے، میں مختصر بتا رہا ہوں کہ صدیق جب چل رہے ہیں تو کبھی رات کا وقت ہے، کبھی آگے چلتے ہیں، کبھی پیچھے چلتے ہیں، کبھی دائیں چلتے ہیں، کبھی بائیں چلتے ہیں۔ صدیق اکبر کا یہ انداز دیکھا تو آقا فرماتے ہیں، اے ابو بکر یہ کیسے چل رہے ہو؟ کبھی تو آگے چلتے ہو، کبھی پیچھے چلتے ہو، کبھی دائیں چلتے ہو، کبھی بائیں چلتے ہو، یہ کیا انداز ہے؟ اللہ اللہ، میرا صدیق فرماتا ہے یا رسول اللہ، چلتے چلتے جب مجھے دشمن کا خیال آتا ہے کہ میرا سرکار کی طرف کہیں پیچھے سے تیر نہ آ جائے تو میں فوراً آپ کے پیچھے ہو جاتا ہوں، آگے سے تیر آنے کا خیال آتا ہے آگے ہو جاتا ہوں، دائیں سے خیال آتا ہے دائیں ہو جاتا ہوں، بائیں سے خیال آتا ہے بائیں ہو جاتا ہوں۔ یا رسول اللہ، میں چاہتا ہوں میرے نبی پر جو تیر چلے، جو تلوار چلے، پہلے ابو بکر کے سینے کو پار کرے۔ اللہ سمجھ، یہ صدیق اکبر اور غار ثور تقریباً 2.5 سے 3 کلومیٹر اوپر ہے، 2.5 سے 3 کلومیٹر اوپر ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صدیق اکبر نے اپنے کھاندے پر اٹھا کر وہ پہاڑ کو چلا ہے، وہ پار کیا ہے۔ اور جب آپ اس غار میں پہنچے تو آپ نے کہا، خدا کی قسم یا رسول اللہ، اس غار میں داخل نہ ہونا، پہلے ابو بکر داخل ہوگا۔ جب صدیق اکبر اندر داخل ہوئے تو غار میں دیکھا کہ جگہ جگہ سوراخ ہے، وہ سانپ کے بل تھے۔ صدیق نے اپنی تہبند پھاڑ کر ان جگہوں کو پر کر دیا، ایک جگہ بچ گئی، آپ نے اپنی ایڑی مبارک وہاں لگا دی اور لگانے کے بعد آقا کو پکارا، یا رسول اللہ تشریف لے آئیں۔ پیارے آقا آتے ہیں، سرکار صدیق کے زانوے مبارک پر آرام فرماتے ہیں، اب سو رہے ہیں۔ اسی اسنا کے اندر ارے ایک دیوانہ روک رہا ہے، دوسرا دیوانہ مچل رہا ہے۔ اس غار میں ایک سانپ تھا، اور وہ سانپ کون سا سانپ تھا؟ وہ بھی عاشق تھا، وہ بھی دیوانہ تھا، اور وہ دیوانہ ایسے تھا کہ وہ حضرت سلیمان پیغمبر علیہ السلام کے لشکر میں تھا۔ اور جب حضرت سلیمان پیغمبر علیہ السلام اس پہاڑ سے جب گزرے، آپ کا تخت گزرا، تو آپ نے اپنے مصاحبین سے کہا، اپنے لوگوں سے کہا کہ یہ وہ پہاڑ ہے کہ جب آخری نبی پیدا ہوں گے اور جب ان کو ہجرت کا حکم دیا جائے گا تو اسی پہاڑ پر، اسی غار میں وہ آرام فرمائیں گے، وہ آرام فرمائیں گے۔ تو وہ سانپ نے جب یہ واقعہ سنا تو سننے کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام سے اجازت طلب کی، کہا سرکار یا نبی اللہ مجھے حکم دیں، مجھے اجازت مرحمت فرمائیں کہ میں اسی غار میں رہ کر آخری نبی کا دیدار کر لوں۔ سرکار نے اجازت دے دی۔ وہ سانپ اس زمانے سے لے کر آج تک انتظار کر رہا تھا۔ اب جب انتظار کے لمحے ختم ہوئے اور جب دیدار کا وقت آیا تو ایک عاشق دوسرے عاشق کو روک رہا ہے، مگر دیکھا کہ اگر میں نے ڈس لیا تو کوئی بات نہیں، مسیحا ساتھ میں موجود ہے، ڈاکٹر ساتھ میں موجود ہے، کوئی تکلیف نہ ہوگی۔ بہت کوشش کیا، لیکن جب دیکھا کہ اب موقع نہیں
تو اس سانپ نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ایڑی کو ڈس لیا. جب ڈسا تکلیف ہوئی، لیکن ادب، جان جائے پر بے ادبی نہ ہو. تکلیف سے آپ کے آنسو نکل پڑے اور وہ آنسو چہرہ والضحیٰ پر گرے. سرکار کی آنکھ کھلی. اے ابو بکر، تمہیں کس نے رلایا؟ تمہیں کیا ہو گیا؟ کہا یا رسول اللہ، مجھے سانپ نے ڈس لیا ہے. کہا ایڑی ہٹاؤ. ارے وہ بھی ہمارے دیدار کا دیوانہ ہے، وہ بھی ہمارے دیدار کا مشتاق ہے، اسے بھی آنے دو. وہ سانپ سرکار کی بارگاہ میں آ کر سلام پیش کرتا ہے اور اپنی گستاخی کی معافی طلب کرتا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ایڑی مبارک کو اپنا لعاب دہن لگایا. صدیق فرماتے ہیں کہ لعاب لگتے ہی مجھے درد کا احساس ختم ہو چکا. وہ نیکی عمر کی نیکی پر بھاری ہے. اللہ اکبر. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ احد کا اعلان ہوا اور سب لوگ چندے لے کر آ رہے تھے، نبی پاک کی بارگاہ میں پیش کر رہے تھے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، آج موقع ہے ابو بکر سے آگے بڑھنے کا. آج میرے پاس بہت مال ہے، بہت سارا مال میرے پاس موجود ہے، آج میں ابو بکر سے آگے بڑھ جاؤں گا. جب اعلان ہوا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مال کے 2 برابر حصے کیے. ایک حصہ گھر والوں کے لیے اور ایک حصہ نبی پاک کو نظر کرنے کے لیے رکھا اور سرکار کی بارگاہ میں لا کر پیش کر دیا. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا تحفہ لایا، ہدیہ لایا، تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں، اے عمر، تم نے اپنے گھر والوں کے لیے کیا رکھا ہے؟ تو کہا یا رسول اللہ، آج میں نے اپنے مال کے برابر 2 حصے کیے، آدھا گھر والوں کے لیے اور آدھا آپ کی بارگاہ میں لایا ہوں. اچھا. صدیق بھی بیٹھے. کہا اے ابو بکر، تم نے میرے لیے کیا لایا ہے اور اپنے گھر والوں کے لیے کیا رکھا ہے؟ تو صدیق اکبر فرماتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنے گھر کا تمام اثاثہ، یہاں تک کہ گھر کی جھاڑو بھی آپ کی بارگاہ میں لا کر پیش کر دی ہے، تمام چیزیں لا کر پیش کر دی ہیں. روایت میں آتا ہے کہ آپ کے والد محترم حضرت ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ نابینا تھے، تو ان کی تسلی کے لیے ایک بوری میں ریت بھر کر رکھ دی تھی کہ ان کو تسلی ہو جائے کہ گھر میں اناج موجود ہے. یہاں تک کہ سب لے کر آ گئے. اور اللہ اکبر، اس دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کانٹوں سے اپنا پیرہن سیا تھا. آپ نے جو کرتا بنایا تھا، اپنے تمام کپڑے بھی لا کر رکھ دیے. ایک جو ٹاٹ کا کپڑا تھا اس کو آپ نے کانٹوں سے سی کر آپ کی بارگاہ میں پہن کر آئے تھے. اللہ 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 الصمد. اس دن حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں، خدا کی قسم میں ابو بکر سے کبھی آگے نہیں بڑھ سکتا. اور اسی اثنا میں حضرت جبرائیل بھی تشریف لائے، اور جب حضرت جبرائیل تشریف لائے تو انہوں نے کیا دیکھا؟ آقا نے کیا دیکھا؟ جبرائیل کے جسم پر وہ لباس ہے جو ابو بکر کے جسم پر لباس ہے. اللہ اکبر. یا رسول اللہ، یا رسول اللہ.
کہا اے جبرائیل یہ کیسا لباس ہے؟ کہا آج اللہ نے تمام آسمان والوں کو یہ حکم دیا ہے کہ میرے صدیق نے جو لباس پہنا ہے آج تم ان کی پیروی کرو۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، میدان ابو بکر صدیق، زندہ باد، صدیق زندہ اکبر۔ زندہ باد، زندہ باد۔ اور آپ جانتے ہیں یہ لقب صدیق آپ کو کہاں سے ملا؟ اللہ الصمد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی، واقعہ مقصود نہیں ہے، اشارہ کرنا گزرنا ہے۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے اور وہاں سے جب واپس تشریف لائے تو آپ نے اعلان فرمایا کہ اللہ نے مجھے عرش پر لے گیا، جنت جہنم کو دکھایا اور اپنا دیدار کرایا۔ اب بتائیے، اور میں یہاں سے پہلے بیت المقدس گیا اور بیت المقدس کے اندر میں نے پیغمبران اسلام کو نماز پڑھائی۔ بہرحال قصہ المختصر، جب یہ بات آپ نے صبح لوگوں سے کہنے لگے تو وہ زمانہ تو ایسا تھا کہ آج کا زمانہ نہیں تھا۔ آج جو تیزی کا زمانہ ہے، اسپیڈ کا زمانہ ہے، یہ وہ دور نہیں تھا۔ وہاں تو گھوڑوں پر، خچروں پر، اونٹوں پر سواریاں ہوتی تھی، اور بیت المقدس جو ہے مکہ مکرمہ سے تقریباً 1 مہینے کا فاصلہ ہے۔ اگر جانا ہے تو 1 مہینہ اور آنا ہے تو 1 مہینہ، یعنی آنے جانے میں 2 مہینے کا وقت درکار ہے۔ لیکن اگر کوئی اس زمانے میں یہ دعویٰ کرے کہ میں رات کے لمحے میں گیا اور واپس آیا تو یہ ماننے والی بات نہیں ہے، یہ قبول کرنے والی بات نہیں ہے۔ اور اس کے بعد آسمان دنیا پر جانا، پہلے آسمان پر، دوسرے آسمان پر، 7ویں آسمان پر، یہ تمام چیزوں کو مشاہدہ کرنا یہ اس زمانے میں ناممکن تھا، کوئی قبول کرنے کو تیار نہیں۔ ہر چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، سب جتنے بھی کفار مشرکین تھے سب جھٹلا رہے تھے، سب انکار کر رہے تھے۔ جب یہ بات ابو جہل نے سنی تو دوڑا حضرت صدیق اکبر کی بارگاہ میں گیا، ابو بکر کی بارگاہ میں گیا اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ کہا اے ابو بکر ایک بات بتاؤ۔ کہا کیا بات ہے؟ آج صبح ہی صبح یہ دشمن خدا، دشمن رسول کیسے میرے در پر آ گیا؟ کہا ایک بات بتا دو۔ کہا کون سی بات؟ کہا کوئی شخص اگر یہ دعویٰ کرے کہ میں بیت المقدس گیا، 1 رات میں گیا بھی واپس بھی آ گیا، میں آسمان پر بھی گیا اور میں واپس آ گیا، تو کیا تم اس بات کا یقین کرو گے؟ کیا تم اس بات کی تصدیق کرو گے؟ وہ آپ کہنے لگے ایسا دعویٰ کرنے والا تو جھوٹا ہو سکتا ہے، ایسا دعویٰ کرنے والا تو جھوٹا ہو سکتا ہے۔ کون جا سکتا ہے 1 رات میں بیت المقدس اور کون واپس آ سکتا ہے؟ کہا اے ابو بکر کیا کہہ رہے ہو؟ اپنی بات پر قائم ہو؟ کہا ہاں قائم ہوں۔ کہا یقیناً؟ کہا سنو، یہ دعویٰ کسی اور نے نہیں، تم جن کا کلمہ پڑھتے ہو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعویٰ کیا ہے۔ کہا اے ابو جہل اگر یہ دعویٰ میرے نبی نے کیا ہے تو میں تصدیق کرتا ہوں میرے نبی نے سچ کہا ہے۔ اللہ اکبر، صدیق اکبر زندہ باد، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، سیرت خلفائے راشدین زندہ باد۔ اب بتائیے وہیں سے آپ کو صدیق کا لقب ملا، اور غالباً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال نوری کے بعد 2 سال 2 ماہ چند دن آپ نے خلافت کر کے خالق حقیقی سے جا ملے، اور جب آپ کا وصال ہونے لگا تو آپ نے ارشاد فرمایا اے لوگوں
میرے جنازے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کے سامنے رکھ دینا اور پکار کر کہنا یا رسول اللہ، آپ کا صدیق، آپ کا دوست، آپ کا غلام آپ کے بازو میں دفن ہونے کی اجازت چاہتا ہے۔ اگر دروازہ کھل جائے اور اجازت مل جائے تو مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن کر دینا، اور نہیں تو پھر مجھے جنت البقیع میں عام قبرستان میں لے جا کر دفن کر دینا۔ جب آپ کا وصال ہوا، لوگوں نے آپ کی وصیت کے مطابق پیارے آقا کی دروازے کے سامنے لا کر آپ کے جنازے کو رکھ دیا اور پکار کے کہا یا رسول اللہ، آپ کا غلام آپ کے بازو میں دفن ہونے کی اجازت چاہتا ہے۔ تو اندر سے آواز آتی ہے کہ حبیب کو حبیب کے بازو میں رکھ دو، جو میرا محبوب ہے اس کو میرے بازو میں دفن کر دو۔ دروازہ بھی کھل گیا، اجازت بھی مل گئی، تو صدیق اکبر کو آپ کے پہلو میں رکھا گیا ہے۔ خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے کچھ مناقب آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، جن کے تعلق سے قرآن مجید فرقان الحمید میں آیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذین معه شداء علی الکفار ورحماء بینہم تراہم رکعا سجدا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ ہیں وہ آپس میں بڑے کریم ہیں اور کافروں پر بڑے سخت ہیں۔ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہیں؟ یہ کون ہیں جن کے ایمان کے لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی کہ اے اللہ، دو عمر میں سے جو عمر تجھے پسند ہے اس سے تو اسلام کی مدد فرما۔ ایک عمر ابو جہل ہے اور دوسرا عمر بن خطاب امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ فاروق اعظم یہ وہ شخصیت ہیں جن کے تعلق سے پیارے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ شیطان بھی ان کے راستے میں نہیں آتا، شیطان بھی ان سے گھبراتا ہے، اور یہ وہ عمر ہیں جن کو اللہ تعالیٰ سے رسول پاک نے مانگا ہے۔ یہ وہ عمر ہیں جن کی خلافت راشدہ میں 1086 شہر فتح ہوئے ہیں، 1086 شہر فتح ہوئے ہیں، اور 24 لاکھ مربع میل زمین پر اسلامی حکومت چھا گئی تھی۔ یہ وہ فاروق اعظم ہیں، وہ فاروق اعظم جن کی رائے کے مطابق قرآن پاک کا نزول ہوا ہے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا یا رسول اللہ، یہ مقام ابراہیم جو ہے اگر اس کو نماز کی جگہ بنا لے تو کیسا ہوگا؟ یہ آپ نے رائے دی، فوراً آیت کریمہ نازل ہو گئی وَاتَّخُذَ مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنا لو۔ اور وہ عمر جو اتنے سخت تھے، اگر آج ہوتے تو نامعلوم کوئی گستاخ رسول کی گردن سلامت نہیں رہتی۔
وہ واقعہ یاد کرو، وہ زمانہ یاد کرو. ایک بشر منافق، ایک یہودی، ان دونوں میں جھگڑا ہو گیا. اور جھگڑا بھی اس بات پر ہوا کہ دونوں کے کھیت آس پاس تھے. جس دن یہودی کی باری تھی، وہ بشر کہنے لگا آج میری باری ہے، وہ منافق کہنے لگا آج میری باری ہے. دونوں میں جھگڑا بڑھا. تو یہودی کہنے لگا کہ دیکھو، اگر اس کے اندر اپن فیصلہ کرا لیتے ہیں، تمہارے نبی سے فیصلہ کراتے ہیں. اب وہ منافق اور وہ یہودی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے اور اپنا اپنا معاملہ پیش کیا. جب دونوں کا معاملہ نبی پاک نے سنا تو فیصلہ یہودی کی طرف کر دیا کہ نہیں، آج کی باری یہودی کی ہے. اب جب یہودی کے حق میں منافق نے فیصلہ سنا تو یہ منافق تلملا اٹھا. اس نے کہا میں یہ فیصلے کو نہیں مانتا، چلو عمر کے پاس. عمر اس لیے کہ عمر کے پاس اس لیے جانا ہے کہ عمر یہودیوں سے، مشرکوں سے بہت ہی غصے میں رہتے تھے، ان پر برہم رہتے تھے. وہ یقیناً یہودی کو دیکھیں گے اور مجھے دیکھیں گے، میں تو بظاہر مسلمان ہوں، فیصلہ میری طرف کر دیں گے اور یہودی کے خلاف فیصلہ دیں گے. حضرت عمر کی بارگاہ میں وہ یہودی بھی پہنچا اور وہ منافق بشر بھی پہنچا. جب حضرت امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں جب وہ فیصلہ جب یہ دونوں پہنچے تو پہنچنے کے بعد وہ یہودی کہتا ہے اے عمر، ہم نے تمہارے نبی کی بارگاہ سے لوٹ کر آئے ہیں، یہ فیصلہ تمہارے نبی نے ہماری طرف کر دیا ہے، میری طرف کیا ہے. اچھا، حضرت حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں نبی نے فیصلہ کر دیا ہے، اب تم عمر کے پاس فیصلے کے لیے آتے ہو. کہا ٹھیک ہے، اگر میں عمر کے پاس آتے ہو تو عمر کا بھی فیصلہ سن لو. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں جاتے ہیں اور گھر سے جب واپس آتے ہیں تو آپ کے ہاتھ میں تلوار ہوتی ہے اور تلوار ہونے کے بعد آپ تلوار اٹھاتے ہیں، ایک ہی وار میں وہ بشر منافق کی گردن قلم کر دیتے ہیں، گردن توڑ دیتے ہیں، اسے قتل کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو میرے نبی کی بات کو نہ مانے، میرے نبی کے فیصلے کو نہ مانے، عمر کے لیے یہی عمر کا اس کے بارے میں یہی فیصلہ ہے. اللہ اکبر. اب جب یہ بات پورے مدینے میں مشہور ہو گئی، عمر نے ایک مومن کو مارا ہے، ایک مسلمان کو قتل کیا ہے، یہ بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ تک پہنچی. اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ بات پہنچی تو سرکار فرماتے ہیں عمر کسی مومن کو نہیں مار سکتا. عمر کسی مومن کو نہیں مار سکتا. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت عمر کو پیش کیا گیا. اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت عمر پیش ہوتے ہیں اور سرکار فرماتے ہیں اے عمر، کیا تم نے کسی مومن کو قتل کیا ہے؟ اے عمر، تم نے کسی مومن کو قتل کیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کسی مومن کو قتل نہیں کیا ہے. آپ فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں کسی مومن کو قتل نہیں کیا ہے. یا رسول اللہ، جو بھی شخص، جو مومن ہوگا، جو آپ کے فیصلے سے انکار کرے گا وہ ہرگز مومن نہیں ہو سکتا، اور عمر کا فیصلہ اس کے لیے قتل ہی ہے. اللہ اکبر. اتنا فرمانا تھا کہ اللہ سدرہ کے بلبل حضرت جبرائیل امین تشریف لے آئے. کہہ دو سبحان اللہ. جو آپ کے فیصلے کا انکار کرے وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا. پیارے آقا کی یہ بات فرمانا تھی.
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ یہ فرما ہی رہے تھے کہ حضرت جبرائیل تشریف لائے اور قرآن پاک کی یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُوا حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ اللہ اللہ، اللہ نے بھی فیصلہ فرما دیا، یعنی اے محبوب تمہارے رب کی قسم، کہہ دو سبحان اللہ، اے محبوب تمہارے رب کی قسم، وہ لوگ مسلمان نہ ہوں گے جب تک اپنے آپس کے جھگڑے میں تمہیں حاکم تسلیم نہ کر لیں۔ پھر جو کچھ تم حکم فرما دو اپنے دل میں اس کی کوئی رکاوٹ نہ پائیں اور آپ کے فیصلے کو دل و جان سے مان لے۔ اندازہ لگاؤ، قرآن حضرت عمر فاروق کے قول کے مطابق نازل ہو رہا ہے، تو بتاؤ جو نبی کی بات کا انکار کرے گا، جو نبی پاک کے فیصلے کو نہیں مانے گا، وہ یقیناً جو ہے وہ کافر ہوگا، وہ مومن ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں جن کے بارے میں حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ وہ جنت کے چراغوں میں سے ایک چراغ ہے۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ان کا وہ عالم ہے کہ جب منبر پر کھڑے ہیں اور کھڑے رہ کر خطبہ دے رہے ہیں، نہاوند میں جو تقریباً مدینہ پاک سے 3000 کلومیٹر دور ہے، وہاں پر کفر اور شرک کی جنگ چل رہی تھی۔ عنقریب مسلمان مغلوب ہو جاتے، لیکن فاروق اعظم جمعہ کے دن خطبہ دے رہے ہیں، دوران خطبہ آپ نے پکارا، یا ساریت الجبل، یا ساریت الجبل، اے ساریہ پہاڑ کے پیچھے ہو جاؤ، پہاڑ کے پیچھے ہو جاؤ۔ اللہ اکبر، صحابہ پریشان کہ یہ امیر المومنین نے کیسا نعرہ لگایا ہے۔ اور جب کچھ دن گزرے تو وہاں سے نہاون سے ایک وفد آیا، اور وفد آنے کے بعد انہوں نے یہ بات کہی، امیر المومنین ہم عنقریب مغلوب ہونے ہی والے تھے کہ جمعہ کا دن تھا، بڑی شدت سے جنگ چل رہی تھی، یقیناً ہم چاروں طرف سے گھر جانے والے تھے، لیکن اچانک اسی وقت ہمیں ایک آواز پکاری، اے ساریہ پہاڑ کے پیچھے ہو جاؤ، پہاڑ کے پیچھے ہو جاؤ۔ جب ہم نے پلٹ کر دیکھا تو ادھر سے کافر بھی ہم پر حملہ آور ہونے والے تھے، لیکن اس آواز کی بنیاد پر ہم نے پلٹ کر حملہ کیا اور اللہ نے ہمیں فتح عطا فرما دی۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ عمر فاروق اعظم، زندہ باد، نعرہ خلفائے راشدین، زندہ باد۔ حضرات محترم، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ عالم، اور فاروق وہ ہیں جن کا حکم زمینوں پر بھی ہے، پانی پر بھی ہے، ہوا پر بھی ہے۔ ارے فاروق اعظم کا وہ واقعہ، ایک عجمی شخص مدینہ پاک میں آیا اور لوگوں سے پوچھا کہ میں تمہارے امیر سے ملنا چاہتا ہوں، تمہارے بادشاہ سے ملنا چاہتا ہوں۔ لوگوں نے بتایا، لوگوں نے کہ ہمارا امیر دیکھو شہر کے باہر کہیں نظر آئے گا۔ وقت کا شہنشاہ امیر المومنین، جن کی حکومت 24 لاکھ کلومیٹر تک پھیلی ہوئی ہے، 1,86,000 شہر اسلامی دنیا میں تبدیل ہو چکے ہیں، اسلامی حکومت میں تبدیل ہو چکے ہیں۔ وہ وقت کا شہنشاہ جب عجمی آپ کو ڈھونڈتے ہوئے پہنچا تو کیا دیکھا؟
کہ وقت کا شہنشاہ ایک درخت کے نیچے اپنا سیدھا ہاتھ رکھ کر مٹی پر سو رہا ہے، سو رہا ہے، نہ کوئی پہرا ہے نہ کوئی پہرے دار ہے۔ وقت کا شہنشاہ خلیفہ امیر المومنین سو رہے ہیں۔ وہ عجمی شخص نے دیکھا، ارے یہی وہ شخص ہے جس سے قیصر و کسریٰ تھرا رہا ہے، جس سے کفر میں کے اندر لرزہ آیا ہوا ہے، پوری دنیا میں جس کے نام کا ڈنکا بج رہا ہے، پوری دنیا کفر جس کے نام سے دہشت زدہ ہے۔ ارے بڑا اچھا موقع ہے، ابھی وقت ہے، ابھی کیوں نہ میں قتل کر دوں، اس کا نام ہی مٹ جائے گا، اس کا کام ہی تمام ہو جائے گا۔ وہ عجمی شخص نے تلوار نکالی اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جیسے ہی حملہ کرنے کے لیے بڑھا، کیا دیکھتا ہے کہ ایک شیر سرانے سے اور ایک شیر پاتانے سے آ کر اس پر حملہ آور ہوتا ہے۔ دو غیب سے شیر داخل ہوئے اور اس پر حملہ کرنے لگے۔ شیر کے حملے سے وہ شخص چیخ پڑا اور اس کی آواز سے امیر المومنین اٹھ کر بیٹھ گئے، امیر المومنین اٹھ کر بیٹھ گئے، اور وہ دونوں شیر جو غیب سے ظاہر ہوئے تھے وہ فوراً غائب ہو گئے۔ اب یہ شخص تھر تھر کانپ رہا ہے۔ اللہ الصمد حضرت امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پوچھا کیا بات ہے؟ اس نے پورا واقعہ بیان فرمایا، کہا حضور ایسا ایسا معاملہ تھا۔ اللہ اکبر! لیکن وہ کہتا ہے امیر المومنین آپ کا ہاتھ لائیے میں مسلمان ہو جاتا ہوں۔ وہ عجمی مسلمان ہو گیا۔ بتاؤ حضرت امیر المومنین کی حفاظت اللہ فرما رہا ہے۔ ارے فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ کون مارے گا صدیق حضرت عمر فاروق کو؟ کون مارے؟ اور واقعہ آپ کو دریائے نیل کا بھی معلوم ہے، دریائے نیل کا واقعہ بھی معلوم ہے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ نے مصر کو فتح فرمایا، اور جب مصر فتح ہو گیا، فتح ہونے کے بعد اللہ اللہ دریائے نیل سوکھ گیا۔ لوگوں نے جاہلانہ رسم کے مطابق ایک جوان لڑکی کو سجا کر اس کے اندر ڈال دیتے تھے، اس کی بلی دیتے تھے، تب پانی اوپر آتا تھا۔ اب لوگ امیر کے پاس آئے، کہا اے عمر بن عاص، اے ہمارے امیر، دریائے نیل کا پانی ختم ہو گیا ہے، لوگ پیاسے مر رہے ہیں، اور جاہلانہ رسم جو آپ کرنے کی اجازت نہیں دیتے، اب آپ کیا کریں؟ اب ہم کیا کریں؟ ہم تو پیاسے مر جائیں گے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک مراسلہ بھیجا اور پورا واقعہ بیان کر دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مراسلہ لکھا اور اس میں دریائے نیل کو مخاطب کیا، اے دریائے نیل، تو اپنے خود سے بہتا ہے تو مت بہ، اور اللہ کے حکم سے جاری ہوتا ہے تو جاری ہو جا۔ اور آپ نے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ اسے دریائے نیل میں ڈال دینا۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رات میں وہ مراسلہ لے کر، وہ خط لے کر دریائے نیل میں ڈالا۔ خدا کی قسم، جو کہتے ہیں کہ دریائے نیل جو بہتا تھا اس سے بھی 2 ہاتھ یا 12 ہاتھ اوپر بہنے لگ گیا۔ تو آپ سمجھے کیا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت، اور یہی وہ ہیں جنہوں نے زمین کی پیمائش کی ہے، یہ وہ ہیں جنہوں نے بیت المال کے اندر سب بہت ساری باتیں ہیں، مختصر بیان کروں ایک واقعہ، اور یہی وہ امیر ہیں جنہوں نے رات میں گشت کیا کرتے تھے، رات میں ٹہلا کرتے تھے، اپنی رعایا کو دیکھا کرتے تھے اور ان کا حال چال معلوم کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ
جب وہاں سے رات میں گشت کرنے کے لیے نکلے، مدینے کے مضافات میں جب آپ گئے تو کیا دیکھتے ہیں؟ اللہ اکبر، ایک جھوپڑے کے سامنے کچھ بچے رو رہے ہیں، بلبلا رہے ہیں، اور چولہے پر ایک ہانڈی رکھی ہوئی ہے، اور آپ گھر کے مالکن سے پوچھتے ہیں کہ کیا بات ہے، بچے کیوں رو رہے ہیں اور یہ ہانڈی کیوں رکھی ہوئی ہے؟ اللہ اللہ، وہ واقعہ آپ سب جانتے ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے کہ حضرت امیر المومنین نے جب یہ واقعہ سنا اور ان بچوں کو دیکھا تو کہنے لگی، وہ عورت کہنے لگی، امیر المومنین میں کیا بتاؤں، یہ ہانڈی خالی ہے، اس میں پانی ابل رہا ہے، اللہ اللہ، بچے انتظار میں سو جائیں گے۔ اللہ اکبر، حضرات محترم، یہ حضرت امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حضرت امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ عورت کہتی ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جاتے ہیں، اپنے گھر جاتے ہیں، بیت المال سے آٹا لاتے ہیں، بوری لاتے ہیں، اس میں کھجوریں، شہد اور دیگر سامان لے کر اپنی پیٹھ پر لادتے ہیں۔ آپ کا جو غلام تھا وہ کہنے لگا، امیر المومنین مجھے دے دیں۔ آپ فرماتے ہیں نہیں نہیں، میں کیسے دوں گا، میں یہ بوجھ مجھے خود اٹھانا ہے۔ لہٰذا آپ فوراً پہنچتے ہیں اور وہاں جانے کے بعد اور یہ آٹا بھی گوندتے ہیں اور روٹی پکاتے ہیں، بچوں کو کھلاتے ہیں، سلا کر واپس آتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ تمام چیزیں کرنے کے بعد آپ جب لوٹتے ہیں تو اس عورت سے کہتے ہیں کہ ذرا اپنے امیر المومنین کی بارگاہ میں بھی آ جانا، ان کے پاس تم چلے جانا۔ وہ عورت کہتی ہے، ارے انہیں تو ہماری کیا فکر ہے، وہ ہمیں تو جانتے ہی نہیں، ارے اللہ نے تو تمہیں امیر بنانا تھا، اللہ نے تو تمہیں امیر بنانا تھا۔ کہا کوئی بات نہیں، یہ چٹھی لو اور وہاں آ جانا۔ اب دوسرے دن جب وہ عورت پہنچتی ہے تو کیا دیکھتے ہیں کہ رات میں وہی کھلانے پلانے والا وقت کا امیر ہے۔ حضرات، حضرت امیر المومنین عمر فاروق کا کیا واقعہ بیان کرنا، ان کے واقعات اگر بیان کریں تو صبح ہو جائے گی۔ اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی عطا فرمائی تھی کہ جب آپ احد پہاڑ پر چڑھ رہے تھے تو احد پہاڑ لرز رہا تھا، کانپ رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے احد ٹھہر جا، تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید ہیں۔ کیا فرمایا؟ میرا غیب داں نبی پہلے سے فرما رہا ہے، ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید ہیں۔ وہ کون کون تھے پہاڑ پر؟ سرکار کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق تھے، حضرت عمر فاروق تھے اور حضرت عثمان غنی تھے۔ یہ 4 نفوس قدسیہ اس پہاڑ پر موجود تھے۔ آپ نے پہلے ہی حضرت عمر فاروق کی شہادت کی خبر دے دی، پہلے ہی شہادت کی خبر دے دی۔ اب بتائیے، تو جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو لولو فیروز مجوسی نے جب آپ کو شہید کیا اور غالباً آپ 26 ذی الحجہ کو زخمی ہوئے اور 3 دن کے بعد آپ کا وصال ہو گیا۔ 29 ذی الحجہ کو آپ کا وصال، 23 ہجری میں آپ کا وصال ہو گیا۔ تو ان 3 دنوں میں آپ نے خلافت کے لیے 6 لوگوں کو مقرر کیا۔ کتنے لوگوں کو مقرر کیا؟ 6 لوگوں کو مقرر کیا۔ پہلا نام حضرت عثمان غنی کا، دوسرا نام حضرت مولا علی کا، تیسرا نام حضرت عمرو بن عاص کا، حضرت سعد بن ابی وقاص کا، حضرت زبیر بن عوام کا، حضرت طلحہ کا۔ یہ 6 لوگوں کے نام آپ نے لکھ کر
دے دیا. کہا میرے بعد ان 6 میں سے جو بھی خلافت کے لیے طے ہوگا اسے خلیفہ بنا دینا. میرے بیٹے کو خلافت میں کوئی حصہ نہیں ہے. بتائیے, میرے بیٹے کو کوئی, ہاں مجلس مشاورت میں لے لینا. پھر اس کے بعد حضرت سب متفق علیہ فیصلہ, واقعہ بہت لمبا ہے. حضرت عثمان غنی پر سب متفق ہو گئے اور حضرت عثمان غنی پر حضرت علی نے بھی بیعت کی. پھر اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں کہ جن کو اللہ کے رسول کی بارگاہ سے 2 نوری جوڑے عطا فرمائے, جن کو ذوالنورین کہا جاتا ہے. 2 بیٹیاں سرکار نے آپ کو عطا فرمائی اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 مرتبہ جنت کو خریدا ہے. ایک کنویں کو ایک روایت کے مطابق 20,000 درہم ہے اور ایک روایت کے مطابق 35,000 درہم ہے. 35,000 درہم میں خریدا, اس وقت بھی آپ سے جنت خریدی. اور دوسرا جنگ موتا کے ٹائم آپ نے 900 اونٹ سر و سامان کے ساتھ, ساز و سامان کے ساتھ عنایت فرمائے اور 1,000 دینار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض دیا. تو کہتے ہیں, روایت میں آتا ہے کہ حضرت عثمان غنی نے 2 مرتبہ جنت کو خریدا ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے بھی آیا کہ آپ شہید ہیں. واقعات بہت ہیں, اگر اس کو تفصیلی بیان نہ کیا جائے تو آپ لوگوں کو خلط ملط ہو جائے گا, اس لیے ان کو میں چھیڑتا نہیں. انشاءاللہ ایک ایک پر بات ہوگی, تو تفصیلی جب گفتگو ہوگی تو پھر بات ہوگی. تو حضرت عثمان غنی بھی جو ہیں خلفائے راشدین میں شمار ہیں اور آپ کے تعلق سے رسول اللہ نے شہادت کی خبر دی ہے. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہوئے ہیں. اب بات دراصل یہ ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت سارے لوگ بہت غلط انداز سے پیش کرتے ہیں, لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے یہ بتا دوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ اے عثمان, اللہ تمہیں ایک قمیض پہنائے گا, ایک قمیض پہنائے گا, تم اس قمیض کو اتارنا نہیں لوگوں کے کہنے پر. اور یہی واقعہ ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے لیکن خلافت نہیں چھوڑی. اور جب آپ شہید ہوئے تو آپ کا خون کا قطرہ قرآن مجید فرقان الحمید کے پہلے پارے کے آخری صفحے پر فَسَيَكْفِيكُهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ پر گرا. اس کی بھی بشارت رسول پاک علیہ السلام نے دے دی تھی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں میں ایک محمد بن ابو بکر جو حضرت صدیق اکبر کے صاحبزادے تھے ان کا بھی نام آتا ہے, اور ایک جو ہے ایک اسود تھا مصری اور دوسرا حمار نام کا شخص تھا. لیکن جب محمد بن ابو بکر جو صدیق اکبر کے صاحبزادے تھے وہ جب اندر کود کر گئے, انہوں نے امیر المومنین کی داڑھی پکڑی, تو اس وقت حضرت امیر المومنین عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں, اے محمد اگر تمہارے والد ہوتے تو کیا کہتے. یہ سننا تھا کہ خود محمد بن ابو بکر کہتے ہیں, یہ سننے کے بعد میں وہاں سے الگ ہو گیا, اور اس کے بعد وہ 2 بلوائی, ایک کا نام اسود تھا اور دوسرے کا نام جو تھا حمار تھا, یہ دونوں نے حضرت امیر المومنین عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کر کے انہیں شہید کر دیا. اسود کے تعلق سے ایک روایت ہے, میں نے جو پڑھا ہے اس میں یہ لکھا ہے
کہ جب حملہ کرنے کے لیے یہ لوگ پہنچے تو آپ کی بیوی نائلہ جو آپ کے پاس موجود تھی، آپ نے تلوار پکڑ لی جس سے انگلیاں کٹ گئیں. تو اس وقت بیوی نائلہ یا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا، اے اللہ اس کے ہاتھ اس کے پاؤں کاٹ دے اور اسے اندھا کر دے اور اسے جہنم میں عطا فرما. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بد دعا دی تو وہ شخص یہ بد دعا سن کر کانپ گیا اور کود کر وہاں سے بھاگ گیا. لیکن وہی شخص کے تعلق سے کسی نے روایت لکھی ہے جس کو میں نے پڑھا ہے، اس میں لکھا ہے کہ حضرت عثمان غنی کی بد دعا وہ ایک شخص جب مصر بصرہ کے اندر ملا، میں نے اس شخص کو دیکھا، اس کی آنکھیں بھی نہیں تھی، اس کے دونوں ہاتھ بھی نہیں تھے، اس کے دونوں پاؤں بھی نہیں تھے، لیکن وہ اپنے نام سے روتا تھا اور جہنم کی طلب کرتا تھا. کہا تو کون ہے؟ تو کہا کہ میں وہی ہوں جو حضرت عثمان غنی کی بد دعا کا شکار ہوں. میں نے حضرت عثمان غنی نے کہا تھا کہ میرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، تو میرے ہاتھ ٹوٹ گئے، میرے پاؤں کٹ جائیں، میرے پاؤں کٹ گئے، میں اندھا ہو جاؤں، میں اندھا بھی ہو گیا، اب ایک باقی ہے کہ مجھے جہنم رسید کیا جائے گا. حضرات محترم، حضرت عثمان غنی کی بد دعا کا وہ شخص شکار ہو گیا. اور پھر حضرت عثمان غنی جب شہید کر دیے گئے اور حضرت عثمان غنی کے بعد حضرت مولا علی خلافت پر جب آئے تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے ساتھ وہ حادثات پیش آئے. اللہ اکبر. لیکن حضرت مولا علی کے بارے میں ان کے فضائل اور ان کے مناقب یہ ہیں کہ جن کے تعلق سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اے اللہ جس قوم میں علی نہ ہو اس قوم سے مجھے اٹھا لے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں. اور حضرت علی کے مناقب تو اتنے ہیں کہ جس کی کوئی حد نہیں. غدیرہ خم کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کے مجمع میں حضرت مولا علی کا ہاتھ پکڑ کر کہا تھا، اے لوگوں میں جس کا مولا ہوں علی بھی اس کے مولا ہیں. اے اللہ جو علی سے محبت کرے تو بھی ان سے محبت کر، جو علی سے دشمنی کرے تو بھی ان سے دشمنی کر، اور جو علی سے دشمنی کرے گا، جو بغض رکھے گا اور وہ جہنم میں جائے گا. علی سے دشمنی رکھنے والا جہنمی ہے. اور حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے مناقب تو وہ ہیں اللہ اللہ کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے وہ 3 خصلتیں جو علی میں ہیں اللہ نے جو علی کو عطا فرمائی، اللہ اللہ مجھے 100 سرخ اونٹوں سے زیادہ پسند تھی. پہلی تو یہ کہ نبی نے اپنی بیٹی عطا فرمائی، دوسری وہ کہ سرکار نے فرمایا کہ علی مجھ سے اور میں جس کا دوست علی بھی اس کے دوست، اور تیسری یہ کہ انہیں خیبر کی فتح دی گئی. اللہ الصمد. حضرات محترم، حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی مناقب بیان کروں گا تو پھر بہت وقت ہو جائے گا. اللہ تعالی ہمیں آپ سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے.